السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، بڑی پیاری بات کہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کے اوپر تعجب ہوتا ہے جو انسان یہ جانتا ہو کہ مجھے موت آنی ہے اور میری ہر ایک سانس، میرا ہر ایک زندگی کا منٹ اور سیکنڈ ہماری موت کے قریب لے جا رہا ہے، یعنی ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے۔ اگر ہم ایک سانس بھی لے لیں تو وہ سانس ہماری زندگی سے کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کہیں پہ ایک منٹ بھی گزار دیں تو وہ ایک منٹ ہماری زندگی سے ختم ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان کے اوپر جس کی زندگی کا ہر ایک منٹ، ہر ایک ساتھ، ہر ایک گھڑی اور ہر ایک سانس کم ہوتی رہی اور پھر وہ موت کو یاد نہ کرتا ہو، موت کے بارے میں نہ سوچتا ہو، آخرت کی فکر نہ کرتا ہو۔ اگر آپ بھی آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں تو آج سے آخرت کے بارے میں بھی خیال کریں، اس لیے کہ دنیا کے اوپر ہم ہر ایک پلاننگ کر لیتے ہیں۔ جو کام ہمیں بہت پہلے، بہت بعد میں کرنا ہوتا ہے، اس کام کی پلاننگ ہم بہت پہلے کر لیتے ہیں۔ اگر ہمیں کل کوئی کام کرنا ہو تو اس کی پلاننگ آج ہی کر لیتے ہیں، اس کی تیاری آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد قبر میں بھی جانا ہے، اور قبر کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے، اس میں کیوں پیچھے چھوٹ جاتے ہیں؟ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو دنیا کے اوپر ہم نے غلطی کی ہیں، جو دنیا کے اوپر ہم نے گناہ کیے ہیں، اگر وہ گناہ معاف نہ کیے گئے تو ان کی سزا ہمیں ضرور دی جائے گی، تو پھر ہم کیوں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں یہ خیال آتا کہ ہم ان گناہوں سے بچ جائیں جن کی سزا ہمیں آگے قبر میں دی جائے گی؟ ان گناہوں سے آپ بچیں جس کا ایندھن، جس کی سزا ہمیں آخرت میں دی جائے گی۔ اگر ہم دنیا کے اوپر ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں، اس کی تیاری کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، ہمارا ایک یہ آخرت کی زندگی کا ایک یہ حصہ ہے کہ ہم آخرت کی بھی فکر کریں اور اس کی بھی تیاری کریں۔ اگر ہم آخرت کے بارے میں خیال کریں گے، موت کو یاد کریں گے، تو اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کا جو سخت دل ہے وہ نرم ہوگا، آپ کو گناہوں سے روکے رکھے گا اور نیکیوں کی طرف کھینچتا رہے گا۔ اگر آپ موت کو یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بھی بچتے رہیں گے اور نیکیوں کی طرف آپ کا دل دھیرے دھیرے مائل ہوتا رہے گا، اور اس طرح سے پھر آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو ہم کرتے رہیں، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں منع کیا ہے اس چیز سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم باز نہ آئے تو یقیناً آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، قبر کی تاریکیاں بہت دردناک ہیں، قبر کی سختیاں بہت سخت ہیں جو انسان کے بس کی بات نہیں کہ اسے برداشت کر سکے، لیکن پھر بھی ہمارے اوپر قبر کا عذاب مسلط کیا جائے گا۔ اگر ہم کوئی دنیا کے اوپر غلط کام کیے ہیں تو اس کی سزا ہمیں قبر میں دی جائے گی۔ اور میرے بھائی، آپ یاد رکھنا، دنیا کے اوپر اگر ہمارے جسم کے اندر کہیں پہ مچھر بھی کاٹ لے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، شدید درد ہوتا ہے۔ اگر کوئی کیڑا بھی کاٹ لے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے اوپر ایک سے بڑھ کر ایک علاج ہیں، پھر بھی ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ تو بتاؤ آخرت میں کیا بنے گا؟ اگر ہمارے اوپر کسی گناہ کی وجہ سے اگر کوئی عذاب مسلط کر دیا جائے تو ہم کیا برداشت کر سکیں گے اس عذاب کو؟ کیا ہمارے اندر اتنی تاب ہے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ ارے سب سے بڑا عذاب تو موت ہے۔ جب انسان موت کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتا تو پھر قبر کا عذاب کیا برداشت کرے گا؟ لیکن پھر بھی اگر آپ نے دنیا کے اوپر گناہ کیے ہیں تو اس کی معافی اگر نہ ہوئی تو آپ کو سزا ملے گی، تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو ہی ملے گی۔ اس لیے باز آ جائیں گناہوں سے، نہیں تو قبر کی سختیاں اور قبر کی تنگیاں
اور قبر کی تاریکیاں بہت سخت ہیں، انسان برداشت نہیں کر پائے گا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر مسلط کی جائیں گی۔ تو آپ ایسے ہمہ ہمی سے بچنے کے لیے دنیا کے اوپر وہ عمل کر لیں، دنیا کے اوپر وہ نیکیاں اکٹھا کر لیں جن سے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے کرم آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور بھی ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اس طرح کی ویڈیو بنانے کی اور آپ کی مدد کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مشن میں کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔